میں ایم پی اے صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا. جو بھی بیماریاں ہیں اس ملک میں، جو ابتری ہے، جو انتشار ہے، جو ڈپریشن ہے، جو سپریشن ہے، آل ٹوگیدر ہم دنیا کی ان قوموں میں مریض لگتے ہیں، بیمار لگتے ہیں. اور جو فیصلے ایوانوں میں ہونی چاہے وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں. اور ہم داد بھی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے دانشمندانہ فیصلے ہو رہے ہیں، بڑے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں. ایم پی اے صاحب نے جس طرح بات کی، امریکہ ایران کی امن کے سلسلے میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ اسلام آباد تقریباً لاک ڈاؤن ہے بمائے پنڈی، اور لوگوں کا جو روٹین لائف ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے. اور اوپر سے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بیماریاں، بے روزگاریاں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا مستقبل بہت تاریک نظر آنے لگا ہے، اور امید کی تھوڑی سی کرن بھی ناپید ہونے والی ہے. تو ہم ایک بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کسی ڈائریکشن کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہم بحیثیت قوم 25 کروڑ عوام کون سے راستے پر گامزن ہیں. کوئی بھی قوم چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں ہو، وہ سٹینڈ لیتے ہیں. جب کسی قوم کا کوئی سٹینڈ نہ ہو اور آپ خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ امریکہ ایران کے مذاکرات کامیاب ہوں، پھر ہمیں بڑے ایوارڈوں سے نوازا جائے گا. یہی ہماری زندگی ہے. ایک آپ سے ادھار کا قرض ڈیمانڈ کرتا ہے، دوسرے سے لے کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہو، اس کے قرض کو پورا کرتے ہو. یہ ہماری پوزیشن ہے. تو میں امن کے حوالے سے بات کروں گا اور اپنے لیڈر کے حوالے سے بھی بات کروں گا. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اور اس ملک میں ہم جتنی زندگی گزار چکے ہیں اور جو گزارے ہیں، اس سے پہلے اتنی ضلالت ہم نے کبھی نہیں ایکسپیرینس کی. اور جو مارل ڈکلائن ہے، پولیٹیکلی جو ویکٹیمائزیشن ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس ہاؤس میں، مختلف نظریات کے لوگ ہوں گے، لیکن جو کمزرفی ہم دکھا رہے ہیں، ہم آپس میں جو ڈائسینشن کر رہے ہیں، اور بجائے کہ ہم ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہمارا ہو، نظریہ جس کا جو بھی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل سمجھتا ہے، تو اسی ناقبد اندیشی نے ہمارے پولیٹیکل فیصلوں کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے. آج اس ہاؤس پہ جو سٹینڈ ہم کوئی بھی لے لیں، بدقسمتی سے اپوزیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. جب ہم کہتے ہیں، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان کے دور میں مہنگائی کتنی تھی اور یہ کتنا شور شرابہ کر رہے تھے، کتنے انٹرویو ہو رہے تھے روزانہ چینل پہ چینل، اور جب ہم اپنے فیصلے خود کرنے لگے تو پھر ہمارا کیا حال ہونے لگا. جب آپ قوم کی تمناؤں کے مطابق سٹیپنگ کرتے ہو، پیچھے سے آپ کو کوئی پکڑ لیتے ہیں اور دیوار کے پیچھے آپ کو دھکیل دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کو نہیں چھوڑتے جب تک آپ سدھر نہ جائیں. ایک ہی لیڈر ہے جو بڑا جنگلی ہے، جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، جس کا کوئی کامن سینس نہیں ہے، اور اس ملک کے لیے دیوانگی کی حالت میں وہ لڑ رہا ہے. اس کو ہم سب سے جو نیچے درجے کا لیڈر سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو برباد کرنے جا رہا ہے. اور یہ ملک کی بربادی جو لوگ کر رہے ہیں، جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے ناجائز، اور اس ٹولے کے فیصلے کے ساتھ جب عوام نہیں ہوں گے تو میرے ملک میں امن کیسے آئے گا؟ اسپیکر صاحب جی، جب کوئی پیاسا ہو تو اس کو پانی زندگی لگتی ہے، جب کوئی بھوکا ہو اس کو روٹی زندگی لگتی ہے، جب کوئی غیر محفوظ ہو اس کو امن زندگی لگتی ہے. میں اپنے حلقے کی مسائل کی کیا بات کروں جب وہاں زندگی ہی نہیں ہے. صبح و شام آپ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں. کوئی دن ہی ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے کوئی خوشخبری سنی ہو اور میں آپ کے ساتھ ادھر شیئر کر سکوں. روزانہ اس قوم کے جوان شہید ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا کویشچن مارک ہے. اور جب تک ان ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوتے اور وہ پریکٹیکلی صادر بھی نہیں ہوتے، کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی سدھر سکیں گے. اور جو بھی ہماری ہسٹری رہی ہے، وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم کبھی ابھرے بھی نہیں ہیں. جب کوئی تھوڑی بہت ہلچل مچی ہے، آپ کے خلاف غداری کے مقدمات چل جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے لیڈر کو مفلوج کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو شیٹر سکیٹر کیا جاتا ہے، آپ کو سفوکیٹ کیا جاتا ہے، اور باہر کی دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت ہے. یہ جو دور گزرا ہے اس سے تو مارشل لا بہتر ہے. ہم نے مارشل لا کے دور بھی دیکھے، اتنی سفوکیشن ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. میں ابھی جو میرے ذہن میں سادہ سا سلوشن ہے، بند کمروں کے فیصلے کو ہم کبھی انڈورس نہیں کر سکتے، کبھی حمایت نہیں دے سکتے.
جب تک ان ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کے یہ ڈرامے کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ امن امان جو ہماری زندگی ہے، ہمیں کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی روڈ کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں زندگی تو ملے، اور اس کا جو حل ہے میرے جیل میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس لایا جائے، وزیر اعظم کے سیٹ پر بٹھایا جائے۔ یہ ہماری لاسٹ آپشن ہے، اس کے لیے ہمیں آخری حد تک قربانی دینا پڑے گی۔ سیاست صرف تقریروں کا نام نہیں ہے، سیاست میں جیلیں بھی ہیں، سیاست میں قربانیاں بھی ہیں، پہلے بھی دے چکے ہیں، پھر بھی دیں گے اپنے لیڈر کو آزاد کرنے کے لیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ادھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کون کتنے پانی میں ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، اور وفاق میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی۔ ہماری مورل اتھارٹی بالکل ہے ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں اپنے حلقے کی کیا درد دکھ سناؤں۔ میرے روز وہاں سے فون پہ فون آتے ہیں، اور آپ کے CMH میں میرے زخمیوں کے، میرے شہیدوں کے لاش پڑے ہوئے ہیں۔ روز ہم ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حلقے کا DC صاحب مفلوج ہے، سول ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، آخر ہم نے کدھر جانا ہے؟ جی یہاں پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس سے اس قوم کی تقدیر بدلے۔ جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے کہ CNG کے لیے کئی کلومیٹر ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور اس گرمی میں، اس حبس میں کبھی آپ اس کو ایکسپیرینس کریں، گاڑی کھڑی کریں، آپ کو پتہ چلے۔ جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ آخر کب تک؟ اس سلسلے میں آپ سب سے درخواست بھی کروں گا، اور اس ہاؤس کے توسط سے، کہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی لچک دکھائیں، یہ وہ لوگ نہیں رہے۔ یہ ہر حال میں اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو کوئی گریس نہیں دینے والے۔ تو لاسٹ آپشن ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے آپ سب کو اپیل کرتا ہوں۔ یہ باقی ادھر کی باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو آگے لے جانا ہے۔ قوم کے مقدر کی فیصلے کرنے ہیں تو وہ لیڈر لوگ کرتے ہیں، یہ جرنیلوں کا کام نہیں ہے، یہ لیڈروں کا کام ہے کہ قوم کو آگے لے جائیں۔ تو جب تک ہم اس بلیک ہول میں ہیں، ہمارا کوئی مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ حال تو ہمارا بڑا بدحال ہے، جو حال میں ہم رہ رہے ہیں، اور آگے کی امید تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ سارے ایکسپیرینس ہوں گے۔ بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ۔